بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ الحمدللہ، رمضان سے متعلقہ مجالس میں سے 13 مجلسیں، 13 بیانات، 13 دروس الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور آج یہ 14واں درس ہے، اور اس کا عنوان ہے رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنے کے 10 طریقے۔ رمضان سے متعلقہ دروس کی فہرست کے حساب سے یہ آخری درس ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو دروس ہوں گے جو رمضان سے بھی کچھ تعلق رکھتے ہیں، اور رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال سے، اور عید کے بارے میں، عید کے مسائل وغیرہ جو کہ شوال کے پہلا دن ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ سب ماہ شوال اور ہم کی فہرست میں شامل کیے جائیں گے۔ آج کے اس درس کا، اس گفتگو کا عنوان ہے کہ رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنے کے 10 طریقے۔ تو آج کی اس مجلس میں، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ آپ صاحبان کے سامنے رمضان کے بعد نیکیوں پر قائم رہنے کے 10 طریقے پیش کرتا ہوں۔ ان طریقوں کی تلاش کے لیے ایک سوال سا سامنے آتا ہے جو کہ عموماً ہم جیسے، مجھ جیسے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں، دماغوں میں آتا ہے رمضان کے بعد، اور وہ یہ کہ میں تو رمضان میں اللہ کی تابع فرمانی میں بڑھ چڑھ کر مشغول ہو جاتا ہوں، باجماعت نماز پڑھتا ہوں، نفل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں جس قدر بھی ممکن ہو، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان کاموں سے باز بھی رہتا ہوں، جن چیزوں کو سننے سے، دیکھنے سے انہوں نے منع فرمایا ان چیزوں سے بھی دور رہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کی مٹھاس، مزہ، سکون اپنے دل، اپنی روح میں محسوس کرتا ہوں، لیکن رمضان کے بعد اس تابع فرمانی کے لیے دل میں کوئی حرص نہیں ہوتی، کوئی خاص، بلکہ دل میں کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ نوافل، قرات قرآن تو کیا، فرض نماز بھی کبھی کبھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور کبھی کبھار جو عبادت کرتا ہوں اس میں کوئی لذت اور سکون بھی نہیں ملتا۔ کیا اس حالت سے، اس کیفیت سے، اس مصیبت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ ہے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ غور و فکر کیا تو سمجھ میں آیا کہ 1 2 نہیں بلکہ پورے 10 کام ایسے ہیں جو اس مصیبت سے نجات کا سبب بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے پہلا کام، اور سب سے پہلے اور ہر چیز سے پہلے، یہ ہے کہ ہدایت اور نیک عمل پر قائم رہنے کے لیے اللہ پاک سے اس کی مدد طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کی تعریف فرماتے ہوئے ان لوگوں کی یہ دعا بیان فرمائی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بننے دینا، یعنی ہمارے دلوں کو برائی کے راستے پہ، غلط راستے پہ چلنے والا نہ بننے دینا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو عطا فرما کر واپس نہ لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 8۔ اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں نیکی، اچھائی اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلے اور ہمیشگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارے دلوں کو برائی کے راستے پر چلنے سے بچائے رکھے۔ دوسرا طریقہ، نیک لوگوں کی علمی اور ذکر والی محفلوں میں حاضری کی کثرت کی جائے۔ علمی اور ذکری محفلوں سے مراد ہرگز وہ محفلیں نہیں ہیں جہاں نام نہاد علم ہوتا ہے، نام قرآن و حدیث کا ہوتا ہے، لیکن بیان سب حضرت صاحب کی اپنی سوچ اور فلسفے اور فکروں کا ہوتا ہے، قصے، کہانیاں، حکایات اور روایات جن کا اللہ کے دین میں کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ نہ تو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، نہ ہی وہ ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ خود ساختہ، من گھڑت ذکر و اذکار، چلے کشیاں، ادوار اور اذکار اور تسبیحات، یہ سب کی سب اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عبادت، ہر وہ ذکر جو اللہ
یا اللہ کے رسول آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے موافقت اور تائید نہیں پاتا، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، خواہ کوئی اس کو کتنا بھی اچھا بنا کر سجھاتا رہے، سمجھاتا رہے، کرتا رہے، کرواتا رہے۔ تو نیک لوگ وہ ہیں، اور ان کے علمی اور ذکر والی مجالس اور محفلیں وہ ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے ان کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق بات کی جاتی ہے، عمل کیے اور سکھائے جاتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں حاضری کی کثرت کی جانی چاہیے، وہ محفلیں جہاں قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ احادیث شریفہ سے مزین عقیدے اور عبادات کے دروس اور دینی تقاریر، دینی گفتگو ہو، یا اگر حاضری نہ ہو سکے تو کسی بھی وسیلے کو استعمال کر کے ان مجلسوں کو سنا جائے۔ آج کے دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے وسائل عطا فرما دیے ہیں، بہت سے وسائل عطا فرما دیے ہیں جو جائز وسیلے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں طرح طرح کی ڈیوائسز ہیں، طرح طرح کے آلات ہیں جن کے ذریعے ہم کہیں سے کچھ بھی سن سکتے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ ان چیزوں کو ہم اچھائی کے لیے استعمال کریں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اگر ہم ان مجالس میں بذات خود جا کر بیٹھ کر نہیں سن سکتے تو ان مجالس کو کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے، کسی اور وسیلے سے سنا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ، نیک لوگوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، کتابوں کے ذریعے پڑھ کر یا کسی اور ذریعے سے سن کر۔ خاص طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و ارضاہم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے، کہ یہ مطالعہ نفس میں اللہ کی اطاعت کے لیے قوت ارادہ اور خاص ہمت کو اجاگر کرنے کا اہم سبب ہوتا ہے باذن اللہ۔ لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ ایسے علماء کی کتابیں پڑھی جائیں یا دروس اور تقاریر سنی جائیں جو غیر ثابت شدہ کہانیاں بیان نہ کرتے ہوں، قصے، کہانیاں، حکایات اور روایات، اور بلا ثبوت و بلا دلیل باتیں نہ سناتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایسے بہت سے عظیم شخصیات گزری ہیں جنہیں آج ہماری امت کی اکثریت جانتی تک نہیں، لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے دین اسلام کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دیں۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہترین طور پر اپنی زندگیاں بسر کی، محبت اللہ اور محبت رسول کے بہترین نمونے پیش کیے۔ ان صحابہ کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ایک کتابی سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں 3 کتابیں شائع بھی ہو چکی ہیں برقی میڈیا پر، کتاب و سنت لائبریری پر۔ ان میں ایسے صحابہ کے زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی زندگی کو مختصر طور پر ذکر کیا گیا ہے جن صحابہ کی اکثریت کو ہماری امت آج جانتی بھی نہیں، اور اس سلسلے کا نام میں نے رکھا ہوا ہے مثالی شخصیات، دی آئیڈیلز۔ آپ صاحبان ان کا مطالعہ ضرور فرمائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ ان کا یہ ذکر صوتی بیانات کی صورت میں بھی تیار کیا جائے گا اور نشر کیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں چوتھے طریقے کی طرف۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مختلف اوقات میں لیکن کثرت کے ساتھ، جس قدر آپ سے ممکن ہو سکے اس قدر زیادہ اور کثرت کے ساتھ عام اسلامی موضوعات پر مشتمل صحیح دلائل والی کتب کا مطالعہ کیجیے یا دیگر ذرائع سے ان کو سنتے رہیے۔ پانچواں طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس پر جبر کرنا، جہاد نفس، مجاہدت النفس، اپنے نفس پر جہاد کیجیے، اور یہ مستقل عمل ہے، ساری زندگی درکار ہے۔ اسے کیے بغیر عبادات پر قائم ہونا ناممکن ہے، صحیح راہ حق پر قائم ہونا ناممکن ہے، اور اسے کیے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا تک پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ چھٹا طریقہ، نفلی عبادات کرنے کے لیے بھی خود پر جبر کیجیے، خواہ تھوڑی ہی ادا کی جائیں لیکن ہمیشگی کے ساتھ ادا کیجیے۔ اپنے نفس پر، اپنے دل پر، اپنے جسم پر جبر کیجیے کہ خواہ تھوڑی ہی ہوں لیکن ہمیشگی کے ساتھ اپنی زندگی کے معمولات میں نفلی عبادات کو شامل رکھیے، تھوڑی ہی صحیح لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ کو یہ
محبوب ہے، پسند ہے، جیسا کہ ایمان والوں کی والدہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، خواہ تھوڑے ہی ہوں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها باب 30۔ ساتواں طریقہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کریم قرآن الحکیم کی فہم اور تدبر کے ساتھ کثرت سے تلاوت کرنا اور اسے حفظ کرنے کی کوشش کرنا۔ جو کچھ حفظ ہو جائے اسے فہم اور تدبر کے ساتھ اپنی فرض اور نفلی نمازوں میں پڑھنا۔ یہاں اس بات کو بھی خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور اپنے دل و دماغ میں جما لیجئے کہ اللہ کی کتاب میں فہم اور تدبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جس کے فہم، جس کی سمجھ اور جس کے تدبر میں جس آیت کا جو بھی معنی اور مفہوم ہے وہ اس پہ ٹک جائے، جی نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام سے ہی مدد لی جائے گی اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ سے سمجھا جائے گا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال اور افعال کے ذریعے سمجھا جائے گا، نہ کہ ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق کسی آیت کا کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی معنی، کوئی بھی مفہوم لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہی ہے میرا حق ہے۔ اللہ نے کہا ہے فہم و تدبر کرو، میں نے فہم و تدبر کیا، مجھے یہ سمجھ میں آیا اور میں اس پہ ٹک گیا۔ اپنے فہم اور تدبر کو پلٹانا ہے اللہ ہی کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کی طرف اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے صحیح ثابت شدہ اقوال اور افعال کی طرف۔ 8واں کام وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، استغفار کثرت سے کیا جائے، لیکن ذکر جو کیا جائے، استغفار جو کیا جائے وہ صرف صحیح ثابت شدہ الفاظ میں، عدد میں اور کیفیات میں ہو۔ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے، بنائے ہوئے قصوں، کہانیوں، حکایات اور روایات میں سے بلا دلیل، بلا ثبوت ملنے والے اذکار، اوراد، چلے اور ذکر، ان سے دور ہی رہنا ہے۔ صرف صحیح ثابت شدہ الفاظ اور عدد اور کیفیت میں جو ذکر اللہ کے ملتے ہیں ان ذکر کو، ان اذکار کو کثرت سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور استغفار کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، اس پہ قائم رہنے کی کوشش کریں۔ گو کہ یہ عمل بہت آسان اور چھوٹا ہے لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہے کہ یہ ایمان اور دل کو مضبوط کرتا ہے باذن اللہ تعالی۔ 9واں کام، برے لوگوں، برے دوستوں اور ایسی تمام چیزوں اور ایسے تمام کاموں جو کہ دل کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں اور ایمان کو کمزور کرتے ہیں ان سے دور رہنا ہمیشہ ہی۔ مثلا ٹی وی، ڈش اور دیگر ذرائع پر، دیگر ڈیوائسز پر، دیگر طریقوں سے حرام چیزوں کو دیکھنا اور سننا، موسیقی اور گانے سننا، بلا ضرورت بازاروں میں گھومنا پھرنا، بد اخلاقی، فحاشی اور کفریہ، شرکیہ اقوال پر مشتمل باتوں کو سننا، دیگر غیر اسلامی یا اسلام کے نام پر غلط معلومات پر مبنی کتابوں، اخباروں، رسالوں، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنا، ایسے تمام کاموں سے، ایسی تمام چیزوں سے، ایسے تمام اشخاص سے مکمل اور ہر طرح کی دوری اختیار کی جانی لازم ہے، ورنہ آپ کے لیے اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمانی پر قائم رہنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ جائے گا۔ 10واں اور آخری طریقہ یہ کہ اللہ کے سامنے فوری اور سچی توبہ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور جب اللہ خوش ہوگا تو اپنے بندے کو اپنی اطاعت میں قوت عطا فرمائے گا اور ہمیشگی کی صفت کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، میں اپنے سمیت سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے رمضان والے نیک کاموں پر قائم رہنے کے لیے ان 10 طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے ہم ان لوگوں میں سے ہونے سے بچ جائیں گے جن کے بارے میں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان،
بڑے ہی برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں ہی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمارے سب کو اور ہمارے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو ایسے لوگوں میں سے بننے سے بچائے، اور اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ السلام کی صحیح تابع فرمانی کرنے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔